نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی زندگی کے اوپر بات کر رہے تھے۔ آج ہم اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ لوگوں کو رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مختصر سا تعارف کرواتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کہاں اور کب ہوئی تھی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد تھے عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، جو ہاشم قبیلے میں سے تھے۔ آپ کی شادی مدینہ منورہ کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ، اس کے سردار تھے وہب بن عبد مناف بن زہرہ۔ اس کی بیٹی آمنہ بنت وہب سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اور اللہ پاک نے آپ کی بیوی کو امید سے کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کے والد نے آپ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ وہاں پر جا کر آپ بیمار ہو گئے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ بعض مورخین جو اسلامک ہسٹری لکھنے والے علماء ہیں وہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ملک شام کی جانب سفر کیا تھا، تو واپسی میں قریش کے قافلے کے ہمراہ آپ آ رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کو بخار ہو گیا، وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا تھا۔ تو اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب جو تھے وہ انتقال کر چکے تھے۔ تو شعبہ بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول کو سوموار والے دن صبح کے وقت آمنہ بنت وہب کے پیٹ سے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فرمائی۔ اس کو واحد عام الفیل بھی کہتے تھے، یعنی ہاتھی والا جو پہلا سال۔ ہاتھی والا سال اس لیے مشہور ہوا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو ابرہہ تھا، جو کرسچن کمانڈر تھا، وہ یمن سے اپنی فوج کو ساتھ لے کر اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا، اور اس کی فوج میں کچھ ہاتھی بھی تھے۔ جب وہ مزدلفہ کے قریب پہنچے تو اللہ پاک نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے ان کے اوپر پتھر برسائے اور اس کے ہاتھیوں کو، اس کے قافلے کو تباہ کر دیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو واقعہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، اس لیے اس کو سن واحد عام الفیل بھی کہتے تھے۔ انگلش تاریخ کے مطابق 20 یا 22 اپریل کو 571 عیسوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، جو کہ 2022 چل رہا ہے، یعنی وہ جو سن تھا 571 عیسوی سن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکتی ہے تاریخ خضرا، جو تاریخ کی بڑی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور اس کا پیج نمبر ہے 62، اور رحمت للعالمین اس کی جلد نمبر 1 اور اس کا پیج نمبر 38 to 39 میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلیمان پور رحمۃ اللہ علیہ اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سوموار والے دن صبح کے وقت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ بعض علماء کا شاید میں اس میں اختلاف بھی ہو کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، لیکن جہاں تک مجھے ڈیٹیل ملی ہے وہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کے پیٹ سے ایک نور نکلا، آپ کے بطن سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، جس کی وجہ سے ملک و شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عرباز رضی اللہ عنہ بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی طرح کا مضمون نقل فرمایا ہے، اور یہ مختصر سیرہ شیخ عبداللہ کے اندر صفحہ نمبر 12 پہ آپ کو بھی اس کی ڈیٹیل مل سکتی ہے۔ تو مورخین یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب بن ہاشم کو اپنے بیٹے کی پیدائش کی جو ہے وہ خبر پہنچائی۔ جب انہوں نے خبر سنی تو بہت خوش ہوئے، اور آپ وہاں پر آئے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والدہ کے پاس موجود تھے۔ تو آپ کے دادا نے، آپ کے جو گرینڈ فادر تھے، انہوں نے آپ کو اٹھایا اور اللہ پاک کے گھر مکہ معظمہ میں لے گئے۔ وہاں پر جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ پاک سے دعا کی، اور آپ کا نام محمد تجویز کیا، جو اس سے پہلے عرب معاشرے کے اندر معروف نام نہیں تھا، یعنی مشہور نام نہیں تھا۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن آقا علیہ السلام کے جو تھے ختنے کیے گئے۔ تو اس کی ڈیٹیل بھی ابن ہشام کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 159 اور 160، یعنی 159 to 160 میں اس کی جو ہے ڈیٹیل موجود ہے، اور تاریخ خضرہ میں 62 نمبر میں جو صفحہ ہے جلد نمبر 1 میں، وہاں پہ بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختنے پہلے سے ہوئے تھے، لیکن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی حدیث نہیں ملی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی والدہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی صہیبہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے آپ کو اپنا دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح رضی اللہ عنہ تھا۔ صہیبہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس کی ڈیٹیل بھی مختصر سیرہ شیخ عبداللہ کے نے جو بیان کی ہے وہ صفحہ نمبر 13 کے اندر اس کی جو تفصیل آپ لوگوں کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دائی اماں حلیمہ تھی، ان کی زندگی کا مختصر سا واقعہ بیان کروں گا، کہ پہلے یہ بتاؤں گا کہ وہ کون تھی، اور ان کی زندگی کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کون کون سے معجزے پیش آئے تھے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے نیکسٹ لیکچر میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔